میں ابو ہریرہ شاہ ٹیچر گورنمنٹ گرلز اسکول کاشامہ سے آج اپنے 8th کلاس کی بچوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلی کلاس میں سبق نمبر 2 کے سارے سوالات مکمل کیے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو یہ سبق نمبر 3 ہے آپ کا للدید، آپ یہ کتاب کا پیج نمبر 16 میں نے کہا تھا آپ اس لفظ کی جو ہے اردو عبارت جو ہے ساری آپ خوب لفظ بلفظ جوڑ کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو سبق کا خلاصہ بتاؤں گا، اور تاکہ وقت پہ سبق مکمل ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے سوالات کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو للدید سبق ہے اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ یہ جو کشمیر ہے، کشمیر کے اندر بہت قدیم زمانے سے اکثر اللہ کے ولی لوگ، بزرگ لوگ، نیکوکار پرہیزگار لوگ، صوفی قسم کے لوگ یہاں رہے ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جو ہے وہ للدید بھی ہے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نیک ولیہ تھی۔ تو اس کی زندگی کے حالات ہی عجیب ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا کہ جب اس کی شادی کی عمر پہنچی، جب اس کی شادی ہوئی، تو جہاں اس کی شادی ہوئی تو سسرال والے جو ہے اس کے ساتھ بہت نازیبا سلوک کرتے تھے۔ اکثر جو ہے جب گھر میں کھانا بناتے تھے، اس کی ساس جو ہے جب وہ کھانا پروستی تھی، یعنی کھانے کے لیے جب نکالتے تھے، جب ہم گھر میں کھانا سب بیٹھ کے کھاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کی جو ساس تھی وہ کھانا نکال کر کے ایک برتن میں پہلے جو ہے نیچے پتھر رکھتی تھی، پھر تھوڑا سا کھانا رکھتی تھی، لیکن یہ وہ تھوڑا سا کھانا کھا کے وہ پتھر بھی دھو کے اور وہ برتن بھی دھو کے جو ہے ساس ماں کے سامنے رکھ دیتی تھی واپس، اور کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو ایسے وقت گزرتا گیا، بہرحال ایک وقت جو ہے ایسا موقع آیا کہ اس کے گھر میں جو اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، تو یہ بات باہر نکلی، اور پھر للدید جو ہے اس نے بہت وقت صبر کرنے کے بعد بالآخر اس نے اس گھر کو چھوڑ دیا، یہ وہاں سے چلے گئی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ جو ہے فراز بازار سے جا رہی تھی، تو آگے سے دیکھا اس نے کہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ آ رہے تھے۔ تو اس وقت اس نے کیا کیا کہ چونکہ اس کے بدن پر پورا کپڑا بھی موجود نہیں تھا، تو یہ دوڑتی ہوئی گئی، اس نے دیکھا کہ آگے جو ہے روٹی بنانے والا ایک نان بائی کی دکان، نان بائی کہتے ہیں جو روٹیاں بناتے ہیں تندور میں، تو اس نے فوراً تندور میں چھلانگ لگائی۔ اس کو شرم آئی کہ امیر کبیر آگے سے آ رہے ہیں، اللہ کتنے بڑے ولی ہیں اور میرے بدن پر پورا کپڑا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ نان بھائی بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ بھئی کیا عجیب معاملہ ہو گیا کہ ایک عورت آئی اور اس نے میرے تندور میں چھلانگ لگائی، یہ تو مر گئی، اب اس کا جو ہے اس کا قتل میرے ذمہ چڑھے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب اس نے ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا کہ للدید ایک خوبصورت لباس پہن کر تندور سے باہر نکلی، تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کیا کہا کہ بھئی دیکھو آج تک جو ہے میں نے پہلے مرتبہ کسی اللہ کے ولی کو، کسی ایسے انسان کو دیکھا، اس لیے مجھے اس کے سامنے شرم آئی، تب میں نے کپڑے پہنے۔ تو بہرحال آگے پھر کیا ہوتا ہے، اس کی ایک زندگی کا اور خاص واقعہ ہے کہ جب حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، جسے یہاں شیخ العالم کے نام سے جانا جاتا ہے، جب وہ پیدا ہوئے تو اس زمانے میں یہ وہاں سے گزر رہی تھی اور وہ اپنی ماں کا دودھ نہیں لے رہے تھے، تو ان سے کسی نے کہا کہ للدید فلاں جو ہے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور وہ اپنی ماں کا دودھ نہیں لیتا، تو یہ فوراً وہاں آ گئی حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ہستی ہیں یہ، کتنی بڑی ولیہ ہے اللہ کی۔ انہوں نے اس کو گود میں لیا اور پھر کیا کہا کہ اے بچے، جب آپ کو دنیا میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی تو اب ماں کا دودھ پینے میں کیا شرم آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں للدید جو ہے یہ فطری شاعرہ بھی تھی، اس نے کشمیری زبان میں بہت شاعری لکھی ہے۔ تو اس کے جو ہے کہتے ہیں اس کے جو وہ کلام ہے، جو سارا اس کا وہ شاعری کا کلام جمع کیا ہے، اس کو وہ واق کہلاتا ہے۔ تو اس کا اب تو کئی زبانوں میں بھی اور زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال ان کا وہ عارفانہ کلام تھا، تو جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ تھی۔ اب جو ہے کہتے ہیں کہ اہل کشمیر کے اندر خواہ یا ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے یا ان پڑھ، ان کی شاعری کو سب پسند کرتے ہیں، اور ان کے ان شاعری کے اندر خاص بات اونچ نیچ اور ذات پات اور غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی تھی۔ یعنی کہ جو انسانوں کے اندر نفرتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھتے ہیں، ان چیزوں کی جو ہے اس نے شاعری کے اندر ان ساری چیزوں کی نشاندہی کی تھی کہ نہیں، انسانوں کے اندر یہ چیزیں، یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حالانکہ آج کہتے ہیں 600 سال قریب ہو گئے ان کے اس کلام کو، شاعری کو، لیکن آج بھی لوگ جو ہے ان کی اس شاعری کو جو ہے بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے پیارے بچوں یہ اس کی زندگی کے یہ حالات ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آج بھی جو ہے اگر کوئی ایسی کوئی بچی، نیک بچی ہو، با پردہ بچی ہو اور کوئی نیک خاتون ہو، تو اس کو جو ہے للدید کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو للدید کو مسلمان جو ہے لل عارفہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہاں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ اس کو لل اشوری کے ناموں سے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بیج بہاڑا کے مقام پر ان کی وفات ہوئی ہے۔
تو پیارے بچوں سے ہمیں یہ سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ کیسے کیسے حالات آئے، لیکن صبر کرنے پر کسی کے سامنے شکایت نہیں کی. جو سسرال میں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ولایت کا مقام دے دیا، اپنا ولیہ بنا لیا. تو حتیٰ کہ ایسی کامل ولیہ بن گئی کہ جب شیخ العالم جیسے ولی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے کہنے پر ماں کا دودھ لیتے ہیں. تو پیارے بچوں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کبھی کسی کی طرف سے نازیبا سلوک ہو، ہم بھی اس کو معاف کریں، درگزر کریں اور ہمیشہ صبر سے کام لیں، اور انشاءاللہ اس طرح سے ہماری زندگی بھی بہت اچھی زندگی بنے گی.